السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 4 کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک چوتھے پارے کے شروع میں ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کیا کرو۔ پھر اس میں خصائص بیت اللہ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس میں اہم نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ زمزم کا کنواں ہے، زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا، اور حتیم شامل ہے، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اس سے امن مل جاتا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا کہ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی ہو اور وہاں قیام کا خرچہ بھی ہو، اور اگر عورت ہو تو محرم بھی اس کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور فریضہ حج ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یوم تبیض وجوہ میں کہ قیامت کے دن سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بدعت کرنے والے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہیں گناہ سے بچنے کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اس میں مسئلہ بیان فرمایا کہ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا کی پریشانی لاحق ہو، البتہ وہ رکھ رکھاؤ اور وقتی ضرورت الگ چیز ہے کہ جہاں ضرورت محسوس ہو ضرورت کے درجے میں، اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہر طرح سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ غزوات کا تذکرہ ہے پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ پھر غزوات کا ذکر کہ یعنی غزوہ بدر ہے، غزوہ احد اور غزوہ حمر الاسد، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیا گیا وہ غزوہ احد کا ذکر ہے، جو تقریباً 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے، جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کی اجتہادی خطا کی وجہ سے کہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی انہی شہداء میں شامل تھے۔ ان غزوات کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے۔ پھر ذاکرین کا تذکرہ اس آیات مبارکہ میں فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ دلائل قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکرین کی شان بیان کی گئی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور اس کے آخر میں پھر سورہ آل عمران کے آخر میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے دو، ہر معاملے میں
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ النساء، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلقہ احکام بیان فرمائے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ اسلام کی نظر میں عورت کی عظمت پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، البتہ عورتوں کے نام سے سورہ نازل فرمائی۔ خواتین کو کس قدر عظمت دی۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور عورت کو اسلام نے عزت دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اس صورت میں کئی اور احکامات بیان کیے گئے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت، کہ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے تعداد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت و ہمت ہو، اسباب ہوں، عدل کرتا ہو تو ذہن نشین فرما لیں کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے، لیکن اگر حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اور اگر ایک سے زائد شادیوں پر قوت و طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہوں، حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں میراث کو بیان فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میراث کا ذکر تفصیل سے بیان فرمایا اور اس کا اصول واضح کیا کہ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصص کو بیان کیا تو وہاں عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بھی حصوں کو بیان کیا، اور یہ بتایا کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی قسم کا احسان نہیں بلکہ ان کا حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ محرمات کو بیان فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ محرمات کو بیان فرمایا کہ یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے ناجائز۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ نسب یعنی جو خونی رشتے ہیں، رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، اور مصاہرت شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی ہو تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پارہ نمبر 4 کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کو سیکھ کر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔